السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، میں آفرین فاطمہ، فارغہ جامعہ ازہر قاہرہ مصر۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے خیال سے آج کے اس ماڈرن ماحول میں، اس سچویشن میں کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں خوش ہوں یا میری لائف میں صرف خوشیاں ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں نے کئی بار ویڈیوز میں بتایا کہ زندگی جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا ایگزام ہوتا ہے، تو زندگی ایک امتحان کی طرح ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ہم اسے غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر اگر یہ ہم پہ پریشانی آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یا اگر ہمیں سکون تلاش کرنا ہے تو ہمیں کہاں ملے گا، کیونکہ ہم ہر جگہ سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، دیکھیے، آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمارے گھر کے سامنے والا جو بندہ ہے وہ خوش ہے، وہ سکون میں ہے، مطمئن رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ دوسرا بندہ خوش ہے، اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور میری زندگی میں غم ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں اکارڈنگ ٹو می کہ آج کے اس ماڈرن زمانے میں کوئی خوش ہے ہی نہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں بندوں کو آزماؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے اس دنیا کی رنگینیاں جو ہیں، ہم اس میں اس قدر ملوث اور مست ہو چکے ہیں کہ ہم ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہے اس کو پس پشت ہم نے ڈال دیا ہے، اور ہمیں کبھی یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ کم سے کم آپ پڑھ نہیں سکتے تو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک ٹائم بنا کر اس سے ہی کچھ نہ کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں ہر دن۔ لیکن ناظرین، کیا ہے کہ جب موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں بری بری چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ شیطان تو ایسے ہی ہمیں بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کا ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے والا بندہ وہ خوش ہے، اس کی زندگی میں دکھ نہیں ہے، سب سے زیادہ دکھ میری زندگی میں، یہ ہر بندہ سوچتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سکون کہاں تلاش کریں؟ ناظرین، یقیناً اگر آپ بہت زیادہ، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، بہت زیادہ زخمی ہے، تو یہ جان لیجئے بہت سارے لوگ آپ کی طرح ہیں دنیا میں۔ کسی کے پاس دولت ہے تو عزت نہیں ہے، کسی کے پاس عزت ہے تو دولت نہیں ہے، کسی کے پاس علم ہے تو دولت نہیں ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو علم نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے تو اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو اتنی نافرمان ہے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ایسی اولاد سے بہتر تو یہ ہے کہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا۔ تو ناظرین دیکھیے، ہر بندہ پریشان ہے، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، اور کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سارے ایسے گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ساس اماں سے بھی بہت پریشان رہتے ہیں، اور کچھ بہویں بھی بہت پریشان کرتی ہیں۔ ناظرین دیکھیے، میں سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہی ہوں یا کسی کا پارٹ نہیں کھینچ رہی ہوں کہ ہاں اگر میں فیمیل ہوں تو میں ان کا نہیں، ہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں میں یہ جانتی ہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا ہماری لائف میں، سب سے زیادہ اس نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنی وائف کو ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اس کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ پھر کیا ہے، آپس میں ایک عجیب سی کچ کچ کا ماحول ہوتا ہے ہمارے گھر میں، اور اس طریقے سے ہماری زندگی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سکون کو اگر تلاش کرنا ہے، سب سے پہلے اگر آپ مسلمان ہیں
تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے، سکون کہاں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو سکون، قلبی سکون ایک ملتا ہے نا، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتی ہوں کہ تھوڑی سی بھی اگر پریشانی ہوئی، ٹینشن میں ہوئے، تو وہ بجائے یہ کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، بجائے یہ کہ مطلب اللہ کا ذکر کریں، لوگوں سے اپنی پریشانیاں بتاتے پھرتے ہیں، لوگوں سے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، ان کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ کہتی ہوں اگر آپ پریشان ہو، اگر آپ تکلیف میں ہو، تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں، ہم کوشش یہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ رب ذوالجلال آج سے ہم کوئی بھی جو تیری شریعت ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم صرف اور صرف اسی پہ چلیں گے اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ یقین جانیں اگر آپ نے دوسرے سے کہا، دوسرے سے شیئر کیا، تو آپ کو ایک نہ ایک دن پچھتانا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ کا غم ہلکا ہو جا رہا ہے کسی سے بتا کر، تو آپ کبھی کبھی اپنا غم جو ہے اس کو شیئر کر لیا کریں، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اب آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں نہیں اٹھ پاتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی ٹائم 2 رکعت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت، زوال کا وقت نہ ہو، کسی بھی ٹائم 2 رکعت آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اس کے حبیب کا واسطہ دیں، اہل بیت کا واسطہ دیں، انشاءاللہ العظیم ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں کو صرف اور صرف اپنے رب سے بتانا ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ آپ کو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، آپ کو اپنا دکھ بتانا ہے، اپنا غم شیئر کرنا ہے، آپ بس اللہ تعالیٰ سے کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون میسر ہوگا نا جو آپ نے کبھی بھی نہیں اس کو پایا ہوگا۔ لیکن ہاں، یہ یاد رکھے کہ فوراً نہیں ملتا۔ سب سے پہلے تو انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے، جو فرض چیز ہے، اس کی پابندی کریں۔ بھائی، آپ سے نفلی نماز نہیں ہوتی، آپ صرف فرض اور سنت کو ادا کریں، جو سنت موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی اگر عادت نہیں ہے تو پہلے نماز کی پابندی کریں، اور انشاءاللہ العظیم پھر باقی ساری چیزیں اپنے آپ سیٹ ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔